السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جس جگہ بھی ہو، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر وقت آپ کی اور میری حفاظت فرمائے۔ بات کریں گے غصے پر اور اپنی صحت یعنی غصے پر قابو کیسے پائیں گے اور صحت کا خیال کیسے رکھیں گے۔ تو آج اس پر بات کریں گے۔ غصے کے وقت زبان پر قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی۔ دسترخوان کے اوپر ہاتھ پر قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہے گی۔ یہ بات ہے، یہ موضوع ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ یعنی اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی روح جو ہے وہ صحت مند رہے، آپ کی سوچ صحت مند رہے، آپ کی سمجھ صحت مند رہے، تو پھر کیا کرو؟ غصے کے وقت زبان پر قابو رکھو، یعنی غصے میں اپنے آپ کو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی صحت جو ہے، آپ کی روح جو ہے وہ صحت مند رہے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ دسترخوان پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جو پیٹ میں ڈرم سمجھ کے ڈالتے چلے جاتے ہیں، اس پر بھی قابو رکھنے کو کہا گیا کہ دسترخوان کے اوپر ہاتھ پر قابو رکھو تاکہ آپ کی صحت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہے۔ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہمیں بتاتا بھی یہی ہے، سمجھاتا بھی یہی ہے کہ اعتدال میں رہو اور ہر وقت صرف اور صرف کھانے پہ ہی زور نہ دو، جتنا معدے میں آ سکتا ہے اتنا، بلکہ روایات میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ۔ اگر 2 روٹی کی بھوک ہے تو 1 کھاؤ۔ بیٹھنے کا طریقہ ہی بتایا گیا، کھانا کھاتے وقت بیٹھنا کیسے ہے۔ اس سے بھی یہی مقصود ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو قابو میں رکھیں، اور جب پیٹ کو قابو میں رکھ کے تھوڑا کھائیں گے تو زیادہ دیر تک صحت مند رہیں گے، اور جب بے حد اور بغیر کسی حساب کے صرف لالچ میں کہ بعد میں پیٹ میں سارا کچھ ڈال لوں تو پھر بیمار بھی ہوں گے، اور کئی قسم کی معدے کی بیماریاں، معدے سے پھر باقی جسم کی بیماریاں وہ شروع ہو جائیں گی۔ ویسے تو ہم پاکستانی ہیں، بہت زیادہ کھانے کی طرف یا کم کھانے میں بھی ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں کہ گرما گرم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے اوپر ٹھنڈی ٹھار کوک ڈالتے ہیں، سپرائٹ ڈالتے ہیں، تو پھر ڈبل نقصان کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم صحت کا ستیہ ناش کرتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے مسلمانوں کے لیے مصیبت بنتے ہیں۔ اس طرح سے بھی کہ وہ آپ کی جو کوک کی جو بچت ہے، جو اس پر مارجن ہے، وہ اسرائیل کو بیچتے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ اسلحہ خرید کے آپ کے فلسطینی بھائیوں پر چلاتا ہے، اور پھر ہم نعرے لگاتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ جنگ بند کرو، لیکن دوسری طرف ہم ان کو اسلحہ خریدنے کے لیے پیسہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ لو اور چلاؤ ان پر۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں ہر قدم پر، ہر وقت، ہر طرف توجہ رکھنی ہوگی، پھر جا کے ہم آنے والے کل میں کامیابیاں حاصل کرنا شروع کریں گے۔ ہر شعبے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، اور غصے میں ہم زبان پر قابو نہیں رکھتے، جو منہ میں آتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کہہ گزرتے ہیں، اور اس کے بعد جھگڑا بڑھ جاتا ہے، اور جب بڑھ جاتا ہے تو پھر تھانوں کے چکر، اور تھانوں سے بات بڑھتی ہے تو پھر عدالتوں کے چکر، اور دوسری طرف اپنی روح کو ہم زخمی کرتے ہیں، اس کی صحت کو نقصان بن جاتے ہیں۔
کیوں کہ جب ذہنی طور پر ہم پرسکون زندگی نہیں گزار رہے ہوں گے تو روح کو سکون کہاں سے ملے گا؟ اسی طرح سے ہم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے. روح کی صحت کے لیے اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے، اور وہ بھی ہم اپنے آس پاس کی مسجدوں میں جا کے کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے کسی نماز کے ٹائم پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ آس پاس کے محلوں میں جو ہے وہ 2500-3000 لوگ رہتے ہیں اور مسجد کے اندر 20-25 لوگ بھی نہیں ہوتے پورے. اسی طرح سے ہم اللہ کا ذکر اور بھی جو کرتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہم نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے لیکن کر ہم باتیں رہے ہوتے ہیں. جب کوئی دوست مل گیا، جب جاننے والا کوئی مل گیا، جب کوئی رشتہ دار مل گیا، دڑا دڑ گفتگو بھی جاری ہوتی ہے اور تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہم لوگ ایک ٹائم میں دونوں چیزیں مینج کر لیتے ہیں کہ گفتگو بھی ہو رہی ہے تو جو بھی اس طرف گفتگو کی طرف ہے، ظاہر ہے جو رشتہ دار بات کر رہا ہے اس کی جو بات ہے اس کو سن رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں، پھر جواب دے رہے ہیں، اور دوسری طرف تسبیح پہ بھی ہاتھ چلتا جا رہا ہے. تو یہ ساری ہر لحاظ سے ہم نے جو اپنے آپ کا خود ستیہ ناش کر رہے ہیں، چاہے وہ غصے میں اپنی یعنی روح کا صحت کا خیال رکھنا ہو، چاہے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے پینے کی طرف آ جائیں. اور خاص طور پر جب ہم دعوتوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر تو ہم بالکل ہی ادم مچا دیتے ہیں، پلیٹیں فل بھر لیتے ہیں اور چھینا جپٹی میں پڑ جاتے ہیں، جلدی سے جلدی کھانا بھی لینا ہے، اور پھر وہ پلیٹ میں اتنا زیادہ ڈیل لیتے ہیں کہ وہ کھایا نہیں جاتا، اور پھر یا کھاتے ہیں تو اپنے پیٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور نہیں کھاتے تو وہ جو ہے غذا جو ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. حالانکہ ہماری ملک میں، ہماری آس پاس کے علاقوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بیچاروں کو 3 ٹائم کھانا بھی میسر نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اپنی سوچ، اپنی سمجھ اور پھر اس کے اوپر عملی کردار کو سامنے رکھنا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، سوچتے کیا ہے، اور جب باتیں کرنے کی باری آتی تو اس وقت کس طرح سے باتیں کرتے ہیں، اور جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم وہ سارا کچھ پڑھا لکھا جو کچھ ہم نے بیان دیے ہوتے ہیں، جو ہم نے باتیں مونگے ماری ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری بھول جاتے ہیں. اور جناب ایک ہی طرف توجہ ہوتی ہے ہماری، وہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نقصان کر لیں. تو میرے پیارے پاکستانیوں، اپنے آپ کو درست ہم نے خود کرنا ہے، نہ کہ امریکہ یا جاپان سے لوگ آئیں گے جو ہمیں درست کریں گے. اور بہت سارے پاکستانی درست بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی تو ہم نہیں سوچ رہے نا، کوئی باہر سے آ کر تو نہیں جو ہمیں بتائے گا. تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ہر حال میں اپنی درستگی کرنی پڑے گی. ووٹ ڈالنے سے لے کر کھانے پینے تک، بات چیت تک، ہر جگہ پہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں اور کر کیا رہے ہیں. رب سے یعنی اپنے مالک سے، اپنے خدا سے ہم دعائیں کیا مانگتے ہیں، اور جب عملی کام کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. یہ سارا کچھ ہمیں خود غور کرنا ہے. سب کچھ پتا ہے ہمیں، یہ باتیں جو میں بھی کر رہا ہوں نا، یہ آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ان باتوں کا، ان چیزوں کا آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے، آپ نے پڑھ نہیں رکھا، یا یہ باتیں آپ نے پہلے سن نہیں رکھی. صرف اور صرف یاد دلا رہا ہوں کہ آؤ صرف اور صرف پڑھو سنو تک نہیں، عمل کرو، اپنے عمل کو درست کریں، تب جا کے ہمارا یہ وطن، ہمارا یہ پاکستان جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن سکے گا. تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، سچ بولیے، اور زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیے. جتنا آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اپنی زبان کی وجہ سے پرسکون بنائیں گے، اسی طرح سے اپنے ماحول کو پرسکون اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پودوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی. اور اس میں اگر پھلدار پودوں کی تعداد بڑھا لیں تو اس کا ڈبل فائدہ ہو جائے گا کہ جو غذائی قلت ہے، جو کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہے، اس پر بھی ہم قابو پا سکیں گے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، زندگی میں ایک پھلدار پودا، اور سچ ضرور بولیے، جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے. یہی میری اور آپ کی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اچھی سوچ پیدا کرنے اور پھر اچھی سوچ والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بات کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔